أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون صدق الله العظيم۔ سورۃ الانبیاء کی تفسیر ہمیں سننی ہے۔ سورۃ الانبیاء کے بارے میں کچھ باتیں گزشتہ کل ہم نے سنی تھی۔ اس سورت کے اندر چونکہ شروعات ہی میں قیامت کا ذکر ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس سورت سے بہت سبق حاصل کیا تھا۔ تفسیر قرطبی میں ایک واقعہ یہ بیان کیا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ان دنوں میں جبکہ سورۃ الانبیاء نازل ہو رہی تھی، مکان بنا رہے تھے، دیوار بنا رہے تھے، دیوار، مکان کی دیوار۔ اب یہ کام کی مشغولی کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے۔ اتنے میں ایک دوسرے صحابی آئے، ان سے ملاقات ہوئی، تو جو کام میں مشغول تھے انہوں نے پوچھا اپنے ساتھی سے، صحابی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آج قرآن کریم میں کیا نازل ہوا؟ صحابہ کرام جیسے ہی قرآن کی آیتیں نازل ہوتی اس کو یاد کر لیتے تھے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں زیادہ سے زیادہ حاضر رہیں اس کی کوشش کرتے تھے، بلکہ کسی عذر کی وجہ سے اگر مجلس میں نہ جا سکیں تو انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ کچھ صحابہ کرام نے دوسرے کچھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جوڑی بنا لی تھی کہ دن میں کھیت وغیرہ میں کام میں مشغول رہوں گا، آپ حضور کی خدمت میں حاضر رہیے، رات کو میں حضور کی خدمت میں حاضر رہوں گا، آپ غائب رہیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، تمہاری موجودگی میں حضور جو باتیں بتائیں وہ مجھے بتا دینا، اور میری موجودگی میں جو باتیں حضور بتائیں گے میں آپ کو بتا دوں گا۔ یہ ان کا شوق تھا دین کی باتیں سننے کا، جذبات تھے ان کے اندر۔ تو یہ جو صحابی آئے ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آج میں تو چونکہ کام کی مشغولی کی وجہ سے، دیوار کا کام چل رہا ہے اس کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکا، کیا نازل ہوا؟ انہوں نے کہا نظر اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ سورۃ الانبیاء کی آیت نازل ہوئی۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا اور لوگ غفلت میں ہیں، اعراض کر رہے ہیں، منہ پھیر رہے ہیں۔ اب یہ تو دیوار کا کام چل رہا تھا، انہوں نے جیسے ہی آیت سنی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حساب کا وقت قریب آ چکا، تو انہوں نے دیوار کا جو کام تھا اس کو ادھورا ہی چھوڑ دیا، مجھے نہیں بنانا۔ کیوں؟ کہ قیامت قریب آ گئی، پھر میں دیوار بنا کے کیا کروں؟ یہ ان کا ایسا یقین تھا قرآن کی آیتوں پر، کہا قیامت قریب آ گئی اور میں دیوار اور مکان بنا کر کیا کروں گا، مجھے نہیں بنانا۔ انہوں نے چھوڑ دیا، قیامت کی تیاری میں لگ جاؤ۔ جہاں جہاں قرآن پاک میں قیامت کا تذکرہ ہے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ بس آ گئی قیامت، اور ہم اس قیامت کو بہت دور سمجھتے ہیں۔ جوان ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو جوانی ہے، پھر بوڑھے ہوں گے، پھر بیماری آئے گی، اس کے بعد مرنا ہے۔ بوڑھوں کو ایسا ہے کہ ابھی تو ہاتھ پیر چل رہے ہیں اور الحمدللہ ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں، شوگر پریشر سب کمپلیٹ ہے، ابھی دانت اپنا کام کر رہے ہیں، کانوں سے سنائی دے رہا ہے، ابھی دور ہے۔ اور یہ صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے مکان دیوار نہیں بنانی، قیامت قریب آ گئی۔ قرآن نے جہاں بھی قیامت کا ذکر کیا بالکل قریب ایسا کہا، بلکہ آ گئی ایسا کہا۔ وانشق القمر، چاند پھٹ گیا، سورج پھٹ گیا، بادل پھٹ گئے، قرآن تو کہتا ہو گیا۔ یہ اس لیے کہا جاتا عربی میں کہ کسی بات کا یقین دلانا ہو تو ماضی یعنی بھوتکار کا لفظ لایا جاتا ہے کہ سمجھو ہو گیا۔
اب یہ قیامت کی بات ایسے مجمع کے سامنے بیان کی جا رہی ہے جو مجمع اللہ کو نہیں مانتا تھا، یا مانتا تھا تو ساتھ میں دوسروں کو شریک ٹھہراتا تھا، جو مجمع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتا تھا، اور جس کا یہ اعتقاد تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے، ان کے سامنے قیامت کی بات۔ اب ہم اپنے حساب سے سوچیں تو ہمارے قریب بھی تو قیامت ہے۔ چھوٹی قیامت آدمی کی موت ہے۔ یہ الفاظ بیان کیے جاتے ہیں، من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا سمجھو اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ قیامت میں کیا کرنا ہے؟ حساب کتاب۔ تو آدمی مر جاتا ہے تو قبر میں سوال کے جواب دینے ہی پڑتے ہیں۔ جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ تو اس لحاظ سے دیکھنے جاوے تو ہم بھی سب قیامت کے قریب ہیں، اور وہ جو اوریجنل قیامت ہے آنے والی ہے، جس دن سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، وہ بھی قریب ہے، کیونکہ یہ الفاظ، یہ آیتیں حضور پر آج سے 1450 سال پہلے نازل ہوئی کہ حساب کا وقت قریب آ گیا۔ اس کے بعد تو 1450 سال گزر گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کیا فرمایا؟ یوں اشارہ کیا 2 انگلیوں سے، شہادت کی انگلی اور بیچ والی انگلی، کہا کہ میں اور قیامت کس طریقے سے ہیں۔ پھر محدثین نے اس کی تشریح فرمائی کہ کیا مطلب؟ کہا کہ دیکھو دونوں ساتھ میں ہیں، اب حضور آئے، کوئی اور نبی آنے والے نہیں ہیں، تو سمجھو اب حضور گئے، قیامت قریب ہے۔ یا یہ کہ اتنا فاصلہ ہے، یہ تھوڑی بڑی انگلی ہے، یہ چھوٹی ہے، تو اتنا وقت ہے، اور حضور گئے 1450 سال ہو گئے، تو سمجھو وہ وقت بھی تقریباً پورا ہونے کو آیا۔ کئی اللہ والے آج کے دور میں ایسے ہیں جن کو یہ امید ہے کہ ہم کو اپنی زندگی میں امام مہدی سے ملاقات نصیب ہوگی۔ کئی اللہ والے ایسے، کوئی حرمین شریفین جا کر امام مہدی کو تلاش کر رہا ہے۔ جب قیامت کا یہ حال ہے کہ اتنی قریب ہے، تب ہونا یہ چاہیے تھا کہ مشرکین مکہ ایمان لے آتے اور قیامت کی تیاری میں لگ جاتے، جیسے وہ صحابی لگ گئے، لیکن ان کا کیا حال ہے؟ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، کہ یہ مکہ والے تو غفلت میں پڑے ہیں اور اعراض کرتے ہیں، یعنی یہ باتوں کو دھیان سے سننے راضی نہیں، اس پر عمل کرنے راضی نہیں، یہ تو غفلت میں ہے۔ اب یہ غفلت کا جو لفظ ہے قرآن کریم میں 35 جگہ پر ارشاد ہوا ہے، غفلت کا لفظ 35 جگہ پر، اور غفلت کا لفظ 2 معنوں کے لیے آتا ہے، 2 مطلب۔ غفلت کا ایک مطلب ہے کہ ناواقف ہونا، نہ جاننا، انجان ہونا، کچھ معلوم ہی نہیں۔ جیسے قرآن کریم میں سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ واقعہ ہم نے آپ کو بتایا تو آپ نے جانا، ہمارے بتانے سے پہلے آپ غافل تھے، یعنی آپ کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ تو یہاں غفلت کا لفظ استعمال ہوا نہ معلوم ہونے کے بارے میں، اس مطلب کے ساتھ۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بھائیوں نے والد صاحب سے ریکویسٹ کی، درخواست کی کہ یوسف کو بھی ہمارے ساتھ بھیجو، ہم میدان میں لے جاوے، وہ ہمارے ساتھ کھیلے گا، کودے گا، پھرے گا، کھلی ہوا میں پھرے گا، جسمانی فائدہ ہوگا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ انی اخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون، کہ بات یہ ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں تم کو بھیج دوں اور تم کھیلتے کھیلتے آگے بڑھ جاؤ اور میرے یوسف کو بھول جاؤ، وانتم عنہ غافلون، اور تم اس سے غافل ہو جاؤ، بے خبر ہو جاؤ، ان یاکلہ الذئب، اور بھیڑیا اس کو کھا جائے۔ یہاں غافل کا لفظ آیا، یہ بھی کس معنی میں ہے؟ بے خبر ہونے کے معنی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین کو کہا جا رہا ہے کہ قیامت سر پر کھڑی ہے اور تم لوگ ہو کہ بس بالکل لاپرواہ ہو، جیسے کچھ معلوم ہی نہیں قیامت کے بارے میں، کوئی آتا پتہ ہی نہیں کہ ایسا ہونے والا ہے۔ ایسا تمہارا حال ہے۔ آج کی دنیا کا ہم حال دیکھیں، آج کی آپ دبئی کا برج خلیفہ، وہ جو عمارت ہے دبئی کی، اس کو دیکھیں، سب سے بڑی عمارت، اور دنیا میں کئی جگہوں پر بڑی بڑی عمارتیں بن رہی ہیں، اور ٹیکنالوجی، اور سعودی والے پورا شہر بسا رہے، پوری سٹی نیوم، اس میں عجیب و غریب ٹیکنالوجی ہوگی،
اپنی خواہشات پوری کرنے کے سب سامان مہیا ہوں گے. یہ گاڑیاں اور کاریں تو کہتے ہیں روڈ پر چلے گی نہیں، اڑے گی ہوا میں. اس پر وہ کام کرے. پوری ایک سٹی اسرائیل اور سعودی مل کر بنا رہی. یہ ساری چیزیں دیکھ کر ایسا لگتا نہیں کہ اب یہ دنیا تھک گئی کہ بوڑھی ہو گئی، بلکہ ایسا لگتا کہ یہ دنیا ابھی اپنے شباب پر ہے اور دور دور تک قیامت نظر نہیں آتی، کیونکہ یہ تو ترقی کا دور سمجھا جاتا ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ آ کر کھڑی ہو گئی قیامت. تو بات دراصل یہ ہے کہ قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ آئے گی بغتتاً، اچانک آئے گی، اچانک آئے گی، اور لوگ تو غفلت میں ہی ہوں گے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ ممکن ہے دنیا غفلت میں ہے، ترقی کے نام پر دیواریں بنانے کے پیچھے لگی ہے، اینٹ ریتی کپچی کے پیچھے لگی ہے، اور قیامت آ کر گریبان پکڑ لیں. اور ایسا ہی ہوتا ہے. آدمی اپنے بارے میں سوچے کہ میں کیا تھا بھائی، منی کا نطفہ، پھر اس میں سے خون بنا، پھر گوشت کی بوتی، پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہڈیاں ڈالی، پھر ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر روح ڈالی، ہم دنیا میں آئے، کمزور تھے، پھر دھیرے دھیرے طاقت پکڑتے گئے اور جوان ہو گئے. اور ایسے جوان ہو گئے کہ کئی خواب سجانے لگے کہ ہم ایسا کریں گے، ہم ایسا کریں گے. ماں باپ سوچتے لگے کہ میرے بیٹا ایسا کرے گا، یہ کامیابی وہ کامیابی حاصل کرے گا. اور پھر اچانک دنیا سے رخصت ہو جانے کا وقت آ جاتا ہے اور سارے خواب اور امیدیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں. یہ دنیا کے ساتھ بھی ایسا ہی ہونے والا ہے کہ لوگ تو غفلت میں رہیں گے، مشغول رہیں گے، لیکن قیامت بغتتاً، اچانک آ جائے گی. اس وقت انسان سوچے گا کہ یار یہ کیا ہو گیا. اس لیے اللہ تعالیٰ ابھی سے تنبیہ فرما رہے ہیں اقترب للناس حسابهم، کہ بھائی لوگوں کا حساب کا وقت قریب آ گیا. وهم فی غفلۃ معرضون، اور ان کا حال یہ ہے کہ یہ غفلت میں ہے. یہ تو مشرکین مکہ کو آج سے 1450 سال پہلے کہا گیا وہ بات. آج امت مسلمہ بھی تو غفلت میں ہے. آخرت کے واسطے کتنی چوکنا ہے. ٹھیک ہے رمضان کا مہینہ آیا، ماحول ملا، ہم تھوڑی عبادتیں کر لیتے ہیں، لیکن عید کا چاند دیکھتے ہی عید کے دن دوپہر سے ظہر کی نماز سے مسجد آپ دیکھ لینا. اور رمضان میں نیکیوں کا جو سلسلہ تھا، قرآن کی تلاوت، صدقات، زکوٰۃ، خیرات اور نیکیاں، سب ختم. یہ تو ابھی ایک ماحول کا اثر ہے. اگر واقعتاً آدمی دماغ میں یہ بات بٹھا لے کہ قیامت بالکل قریب ہے، تو یہ کام، یہ عمل وقتی طور پر نہیں کرے گا، ہمیشہ کے لیے کرے گا اور زیادہ سے زیادہ آخرت کی تیاری میں لگے گا. لیکن ہم سب بھی کیا ہیں؟ غفلت میں. دنیاوی اعتبار سے بھی غفلت میں ہیں کہ ہماری قوم کا حال کیا ہے عالمی لیول پر، اور ہمارے دشمن ہمارے بارے میں کیا پلاننگ کر رہے ہیں، ہمیں اس کے لیے کتنا چوکنا رہنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کچھ بھی معلوم نہیں. صبح ہوئی، شام ہوئی، زندگی تمام ہوئی، موت آتی، آدمی مر جاتا ہے، اور جو زندہ ہے وہ اپنی مستی میں ہے، اپنے خوابوں میں ہے، اور یوں ہی زندگی گزار رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیاوی معاملات میں بھی بہت چوکنا رہتے تھے. اور مومن ہوتا ہی ہوشیار ہے، باہوش، چوکنا، خبردار ہوتا ہے مومن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر جب مدینہ المنورہ تشریف لے گئے، ابھی دوسرا سال تھا. اب حضور نے ایسا نہیں سوچا کہ چلو مکہ سے جان چھوٹی مکہ والوں سے، اب وہ جانے، ان کا کام جانے، اب وہ کیا کرتے ہیں، آگے کیا کر سکتے ہیں، ہمیں کیا لینا دینا. نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم برابر ان کی خبر انتر پوچھتے رہتے تھے کیا حالات ہے. حضور کو پتہ چلا کہ مکہ سے ابو سفیان کی قیادت میں ایک قافلہ ملک شام گیا ہے، جانے والا ہے، اور ان کا مقصد کیا ہے کہ سب مکہ والوں نے اس میں پیسے لگائے ہیں، اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ اس مرتبہ کاروبار میں جتنی انکم ہوگی اس کے ہتھیار بنائیں گے، ہتھیار خریدیں گے، لڑنے والے تیار کریں گے، اور پھر مسلمانوں پر یک بارگی ہم حملہ کریں گے. حضور مدینہ میں ہیں، مدینہ میں بھی کوئی اطمینان والی زندگی نہیں تھی شروع میں، لیکن مکہ والوں سے بھی حضور بے خبر نہیں تھے. ہم بہت بے خبر ہیں. ہمارے بچے اسکولوں میں کیا پڑھ رہے ہیں، ٹیوشنوں میں ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں. آدمی کماتا ہے، موبائل میں
اپنا وقت گزارتا ہے، گاڑیوں پر وقت گزارتا ہے، کھاتا پیتا ہے، رات ہو جاتی ہے، صبح ہوتی ہے، پھر کام پر لگ جاتا ہے. یہ ہماری زندگی ہے. آگے کی کوئی پلاننگ نہیں، کوئی تیاری نہیں اور کوئی خبر نہیں. ہم بھی غفلت نہیں ہیں اور آخرت کے بارے میں تو بالکل غفلت نہیں. حضور کو پتہ چلا، حضور نے اپنے صحابہ سے کہا چلو قافلے کا پیچھا کرنے کے واسطے تیاری دیکھیں. اب جاتے وقت تو یہ قافلہ ہاتھ نہیں آیا، لیکن واپسی کے وقت بدر کے موقع پر، بدر جو جگہ ہے وہاں پہلے بھی بستی تھی، آبادی تھی، وہاں یہ قافلے کے ہاتھ آنے کا امکان تھا کیونکہ وہاں سے راستہ گزرتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک پہنچنے کے لیے نکلے مدینہ شریف سے، لیکن قافلہ پھر بھی ہاتھ نہیں آیا. ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، بڑے چالاک تھے وہ بھی. انہوں نے آدمی دوڑایا مکہ اور کہا کہ ہماری حفاظت کرو. آدمی مکہ پہنچا، وہاں سے ایک بہت بڑا لشکر 1000 کی تعداد پر مشتمل آیا، پوری تیاری کے ساتھ، ہتھیاروں کے ساتھ، اور اس لشکر نے قافلے کو بچا لیا. قافلہ نکل گیا، لیکن ان کے سروں میں مستی تھی. بعضوں نے مشورہ دیا کہ بھائی ہم قافلے کو بچانے آئے تھے تو چلو کام ہو گیا، قافلہ نکل گیا، واپس لوٹتے. کہا نہیں. ابو جہل اور سب نے کہا نہیں، یہاں رکیں گے، بدر میں مسلمانوں کو ختم کریں گے، شراب پئیں گے، ناچیں گے، اس کے بعد واپس جائیں گے. اب حضور جس قافلے کے ارادے سے نکلے تھے وہ قافلہ ہاتھ نہیں آیا بلکہ یہ لشکر سامنے آ گئے. اب تیاری نہیں تھی، لیکن حضور نے اور صحابہ نے عذر نہیں کیا کہ بھائی ہم تو وہ قافلے کے پیچھے آئے تھے، یہ تو لشکر آ گیا، اب ہم لڑیں گے نہیں. یہ تیاری تو ہمیشہ ہونی چاہیے. 313 نے مقابلہ کیا 1000 کے لشکر کے ساتھ بدر کے موقع پر. اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح مبین عطا فرمائی. آج ہم کئی محاذ پر جنگ میں ہیں، میدان جنگ میں. وہاں سجاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ اطمینان کے دن نہیں ہے، لیکن ہم بالکل بے پرواہ غفلت کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ صرف مشرکین مکہ کے لیے نہیں ہے کہ وہ غفلت میں ڈوبے ہیں، بلکہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم بھی غفلت میں. اصل آدمی عبرت کی نگاہ سے دیکھے تو اس کو ہدایت مل سکتی ہے. آگے کے راستے اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کھولتے ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، لیکن کوئی دھیان دینے والا بھی تو ہو. مشرکین مکہ کے سامنے اللہ کے نبی ہیں، نبیوں کے سردار، اور ان کے خاندان کے، ان کی سٹی کے، ان کے شہر کے، اپنے علاقے کے، لیکن انہوں نے حضور کی طرف دھیان نہیں دیا، قرآن کی طرف دھیان نہیں دیا، تو وہ لوگ ہدایت سے محروم رہے اور ہمیشہ کی جہنم کے مستحق بنے، حقدار بنے. اور اگر آدمی معمولی چیز کی طرف بھی عبرت کی نگاہ سے دیکھے، ہم بیان میں بھی بیٹھے، درس میں بھی بیٹھے، اتنی نیت کرے کہ کوئی ایسی بات سننے میں آ جائے کہ ہمارے دل کو لگ جائے اور ہماری دل کی دنیا بدل جائے، تو کبھی نہ کبھی وہ بات آپ کو ملے گی. شرابی شراب چھوڑتے ہیں تو بیانات سن کر چھوڑتے ہیں. کسی کو نعت سن کر ہدایت مل جاتی، کسی کو قرآن کی آیت سن کر ہدایت مل جاتی. عبرت کی نگاہ ہونی چاہیے، شوق ہونا چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے، طلب ہونی چاہیے. پاکستان کے ایک آدمی ہیں قدرت اللہ شہاب، یہ سرکاری آفیسر تھے، سفیر تھے، ایلچی، دوسرے ملکوں میں جو جاتے ہیں نا سفیر بن کر، وہ تھے. انہوں نے پھر اپنی آپ بیتی یعنی جیون چریتر لکھا. اس میں انہوں نے ایک بات لکھی ہے کہ ایک مرتبہ سرکاری سفیر کی حیثیت سے مجھے بیلجیم جانا ہوا. بیلجیم، ہالینڈ، وہ عیسائیوں کا ملک، وہاں کسی مسلمان کا مل جانا مشکل. وہ اس وقت کے حالات بیان کرتے ہیں. کہا کہ میں ایک مرتبہ گاردن میں بیٹھا تھا ایک دن، تو میں نے گاردن کے کسی کونے میں سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز سنی، اور وہ بھی عربی لہجے میں، کوئی عرب پڑھتا ہو ایسے. مجھے تعجب ہوا کہ اس ملک میں اس جگہ پر کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی مسلمان یہاں بھی ہے. وہ لکھتے ہیں کہ بیلجیم والے یعنی وہاں کے جو عیسائی تھے نا، بہت متعصب لوگ تھے، اسلام سے بہت نفرت. ان کے وہاں جب بچہ پیدا ہوتا تو اس کا نام، ماں باپ کا نام اور سب ڈیٹیل لکھ دی جاتی، اور مذہب کا جو کھانا ہوتا وہ خالی چھوڑ دیا جاتا کہ مذہبی آزادی، کہ بچہ جب بڑا ہوگا، سمجھدار ہوگا تو وہ اپنی مرضی سے جو مذہب اختیار کرنا چاہے کر سکتا ہے. تو مذہب والا کھانا خالی چھوڑ دیتے تھے، لیکن وہاں لکھا ہوتا تھا
کہ بڑے ہو کر اسلام کے علاوہ، اسلام کو چھوڑ کر جو مذہب اختیار کرنا ہو اس کی اجازت، اسلام نہیں. اتنے متعصب تھے. وہ کہتے ہیں کہ ایسی جگہ پر قرآن کی تلاوت کی آواز سنی مجھے تعجب ہوا. میں نے دیکھا کہ گارڈن یعنی باغ کے کونے میں ایک آدمی تلاوت کرا ہے. میں نے اس کو پوچھا کہ آپ مسلمان ہیں؟ اس نے کہا ہاں. کیا نام؟ کہا عبد الرحمن. کہا کہ اس زمین پر، اس علاقے میں، جبکہ اتنے متعصب عیسائی لوگ ہیں یہاں، وہ اسلام کا نام سننا پسند نہیں کرتے، آپ مسلمان کیسے؟ کہا کہ اس کی ایک وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ میں سمندری جہاز چلاتا ہوں، پانی کے جو جہاز ہوتے وہ، اور میں جہاز کا کیپٹن تھا، اور جہاز میں پاکستان لے کر جاتا تھا، کراچی بندرگاہ پر، کراچی. کہا کہ ایک مرتبہ میں جہاز لے کر گیا، میں کیپٹن تھا، تو جہاز بندرگاہ پر رکھا ہوا تھا اور اس میں سے سامان اتارا جا رہا تھا. گرمی کا سیزن تھا اور مزدور جو تھے وہ پسینے سے سرابور تھے، سامان اتار رہے تھے جہاز سے. اس میں ایک بوڑھے میاں تھے، بڑی عمر کا آدمی، سفید داڑھی، سفید بال، پسینے سے ریب، اور وہ بھی مزدور تھے. تو میرے دل میں ایک خیال آیا کہ بیچارے مزدور ہے اور گرمی بہت ہے، چلو سب کو ٹھنڈا پانی پلاؤ مزدوروں کو. تو میں پانی لے کر گیا اور سب کو پلانے لگا. جب وہ بوڑھے میاں کی باری آئی، میں نے کہا حضرت پانی پی لیجئے. کہا کہ میرا روزہ ہے. بوڑھے میاں کیا کہہ رہے ہیں؟ روزہ ہے، پسینے سے سرابور ہے، مزدوری کا کام کر رہے ہیں، گرمی کا سیزن ہے. تو یہ یوں سمجھا کہ روزہ ہے، اس کا مطلب یہ کہ سب کے سامنے کھا پی نہیں سکتے. تو آدمی کہتا ہے کہ جس کا نام عبد الرحمن تھا، جو مسلمان ہو گیا تھا، اس نے کہا کہ میں ان کو پکڑ کر اپنے جہاز کے کیبن میں لے گیا اور دروازہ بند کر دیا. پھر کہا کہ دیکھو بڑے میاں، آپ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، اور فریج کے اندر سے ایک جوس نکال کر دیا. اور وہ کہتا ہے کہ ایسا جوس کہ اس بوڑھے میاں نے اپنی زندگی میں کبھی دیکھا نہیں ہوگا، ایک دم ٹھنڈا، مست، ہیوی. میں نے کہا اب پی لو، اب کوئی نہیں دیکھتا. تو بوڑھے میاں نے اوپر آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ کوئی نہیں دیکھتا، یہ بات نہیں ہے، اوپر والا دیکھتا ہے. جب تک سورج ڈوبے گا نہیں، مغرب نہیں ہوگی، وہاں تک میں کھا پی سکتا. اب اس آدمی کی نگاہ، عبرت کی نگاہ اس کو نصیب ہوئی. یہ جو آدمی کپتان تھا، اس کے دماغ میں یہ بات آ گئی کہ آخر کوئی تو ہستی ہے کہ جس کے ڈر کی وجہ سے، یا جس کو راضی کرنے کے لیے یہ بوڑھا گرمی کے سیزن میں، جبکہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، میں سامنے سے پیشکش کر رہا ہوں، تو بھی اتنا اچھا جوس جو اس نے زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا ریٹرن کر رہا ہے. کوئی تو ہے. اس وقت سے اس کیپٹن کو ایمان کی دولت مل گئی. روزے دار کو دیکھا، روزے دار نے روزہ اللہ کے لیے رکھا ہے، وہ اس نے سنا اور اس کو ہدایت ملی. آدمی عبرت کی نگاہ سے دیکھے تو. تندرست آدمی بیمار کو دیکھ کر عبرت حاصل کرے کہ اگر اس کی جگہ چارپائی پر میں لیتا ہوتا، میں چل پھر رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے. ہم بے ایمانوں کو دیکھ کر اپنے ایمان پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اگر ہمیں ایمان نہ ملا ہوتا تو ہماری پوزیشن کیا ہوتی. ہر چیز پر آدمی غور فکر کرے، عبرت کی نگاہ ڈالے تو اس کو ہدایت مل سکتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرکین کا حال تو ایسا ہے، معرضون، عبرت کی نگاہ ڈال کر ایمان لانے کے بجائے یہ تو بھاگ رہے ہیں، اعراض کر رہے ہیں. نبی سے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری بات یعنی کلام ہم کو سننا ہی نہیں. جب سنا نہیں تو ہدایت سے محروم رہے اور ہمیشہ کی جہنم کے مستحق بنے. یہ پہلی آیت ہے. اس میں مشرکین مکہ کا حال ہے کہ نبی ان کے تھے، اپنے علاقے کے، اپنے گھر کے، اپنے رشتہ دار. قرآن تھا، ڈائریکٹ نبی کے زبانی انہوں نے قرآن سنا، لیکن انہوں نے کان دھڑے نہیں. اس لیے کیا ہو گئے؟ نقصان والے ہو گئے، جہنم والے ہو گئے. ہم نے نبی کو مانا ہے، الحمدللہ قرآن کو مانا ہے، بس اب ضرورت ہے عبرت کی نگاہ کی. کہ قرآن بار بار جس قیامت کا تذکرہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آ گئی، تو کیا ہم نے اس کے لیے تیاری کی؟ اور قیامت کی تیاری کے لیے سب سے بیسٹ سیزن اور موسم یہ رمضان. رمضان کی قدر کریں اور اپنی پوری زندگی کو رمضان جیسا بنائیں. اللہ رب العزت ہم سب کو قیامت کا استحضار نصیب فرماوے، دھیان نصیب فرماوے، اور اس کو سامنے رکھ کر جواب دہی کا احساس پیدا فرما کر اپنی رضامندی والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
درود شریف پڑھیں.